ایک انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت ہے، اس کے اعمال میں کمال پیدا ہوگا اس معرفت سے. اس کے اعمال کی کثرت معرفت میں اضافہ نہیں کرتی ہے. ایک انسان مثال کے طور پر اس کو استحضار ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ قریب ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے قرب کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اس کا یہ علم اور اس کی یہ اللہ کی پہچان اور معرفت اس کے عمل کی کیفیات کو اعلیٰ بنائیں گے، جس کو ہم احسان کہتے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ انسان کا اللہ کی معرفت کے بعد آخرت کی جزا کی معرفت کے ساتھ عمل کرنا عمل کی کیفیات کو بڑھاتا ہے. یہ معرفت ہے جو آدمی کے اعمال کو بہتر بناتی ہے. اعمال کی کثرت معرفت نہیں بڑھا سکتی ہے، لہٰذا علم کی فضیلت عمل پر ہمیشہ رہے گی. علم کی فضیلت عمل پر ہمیشہ رہے گی. لہٰذا کہتے ہیں وَكَذَا مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمَا بِالشَّرَف، کہ علم قول و عمل پر شرف کے اعتبار سے بھی مقدم ہے. لِأَنَّهُ عَمَلُ الْقَلْبِ، اس لیے کہ علم دل کا عمل ہے. وَهُوَ أَشْرَفُ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ، اور دل انسان کے بدن کے سارے اعضاء میں سب سے اشرف ہے. علم کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے. اور دل سارے بدن میں سب سے کیا ہے؟ اشرف اور افضل ہے. دل کا سدھار سارے اعضاء کا سدھار ہے، اور دل کا بگاڑ سارے بدن کے اعضاء کا بگاڑ ہے. یہ گویا کہ جسم میں حاکم کی طرح ہے. اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ، تقوی یہاں ہوتا ہے. تو دل جو ہے یہ انسان کے جسم میں ایسا ہے جیسے بادشاہ ہوتا ہے. لہذا علم دل میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اقوال سے اس علم کا اظہار ہوتا ہے. افعال اس علم کا تقاضا ہے. لہذا اصل ساری خیر کی دل میں ہوتی ہے، اور ساری شر کی بھی اصل کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتلایا، دل میں اگر سدھار آ جائے بدن سدھر جاتا ہے. معلوم ہوا کہ بدن کی اصلاح، قول و عمل کی اصلاح کہاں؟ دل میں ہوتی ہے. اصل یہاں مدار اس کا اس پر ہے. اگر دل سدھر جائے تو قول بھی سدھر جائے گا، اور دل سدھر جائے تو آدمی کا عمل بھی سدھر جائے گا. اسی لیے حدیثوں میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے. معلوم ہوا کہ قول کا تعلق آدمی کے ایمان پر ہے، اور ایمان اصلاً علم ہے. پھر اس کے بعد اس میں عمل بھی شامل ہوتا ہے، قول بھی شامل ہوتا ہے. لیکن بغیر معلوم ہوئے کیسے آدمی بولے گا، کلمہ کیسے پڑھے گا؟ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لا الہ الا اللہ بھی اپنے اقرار سے قبل تصدیق ہے. اقرار کب کرے گا آدمی؟ زبان سے اظہار کب کرے گا؟ جب دل میں اس کو علم ہوگا اور مانے گا اس کو، تبھی تو زبان سے بولے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور پھر اس توحید کے تقاضوں پر عمل کرے گا. لیکن پہلے وہ کیا ہوگا؟ دل میں قبول کرے گا. لیکن اس قبول سے پہلے بھی کیا ہے؟ اس کا جاننا. جب جانے گا نہیں تو قبول کیسے کرے گا؟ آپ کسی انسان سے کہیں مانو، وہ کہے گا کیا مانو؟ جب تک کہ اس کو معلوم نہ ہو وہ کیسے مانے گا؟ یقین کرو، کس چیز پر یقین کرو؟ جب تک کہ وہ جانے گا نہیں تب تک کہ یقین کیسے کرے گا؟ معلوم ہے کہ ساری چیزوں میں سب سے پہلی شروعات اور خیر کی اصل اور مبدا اس کا جو ہے وہ علم ہے. علم کے بغیر خیر کی شروعات نہیں ہوتی ہے. لہذا اصل جو ہے یہ علم ہے. کہا وَكَذَا مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمَا بِالشَّرَف. علم قول و عمل سے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مقدم ہے کہ پہلے یہ آتا ہے پھر وہ آتے ہیں، لیکن شرف کے اعتبار سے بھی یہ مقدم ہے کہ اس کی فضیلت قول اور عمل سے بھی زیادہ ہے. لِأَنَّهُ عَمَلُ الْقَلْبِ وَهُوَ أَشْرَفُ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ. اس لیے کہ علم قلب کا عمل ہے،
اور قلب بدن کے تمام اعضاء میں سب سے اشرف ہے۔ یہ عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے کہا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قول و عمل سے پہلے علم کی اہمیت ہے۔ بولنے سے پہلے جاننا چاہیے کہ کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، اور عمل کرنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کیا عمل کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزوں کا علم نہ ہو تو آدمی ایسی بات بولے گا جو نہیں بولنا چاہیے، اور آدمی ایسا کام کرے گا جو نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا قول و عمل کی صلاح اور اصلاح علم کی اصلاح پر منحصر ہے۔ علم کی اصلاح سے قول و عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ احنف کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا تفقہوا قبل ان تسودوا، تفقہوا دین کی گہری سمجھ حاصل کر لو، قبل ان تسودوا اس سے پہلے کہ تمہیں سرداری ملے۔ تسودوا سردار ہونا، اسی پر سے لفظ ہے سید، سید لفظ جڑا ہوا ہے۔ سید کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ دین کا گہرا علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ قوم میں، سماج میں تم کو بڑا مقام ملے۔ اس لیے کہ جب بڑا مقام مل جاتا ہے تو کئی مصیبتیں آ جاتی ہیں، انسان مصروف ہو جاتا ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ دو، اس کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اگر علم نہیں ہوگا فیصلے غلط ہوں گے۔ تین، اس کے اندر قدر انا بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے آدمی اپنے سے چھوٹے سے علم حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ قوم کا سردار ہے، اب مقام اور سرداری ملنے کے بعد وہ عام آدمی ایک عالم ہے جس کے پاس علم ہے، لیکن سردار قوم کا یہ ہے۔ اب علم والے سے یا کسی عام انسان کے پاس کوئی علم کی بات ہے، اس کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنا نفس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب اس کے پاس مقام ہے۔ جب تک مقام نہیں تھا آسان تھا، لیکن سماج میں اس کا مقام اگر بنا ہوا ہے تو اب اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے عار بن جاتا ہے۔ میں کیوں کسی کے آگے بیٹھ کر علم حاصل کروں؟ لہٰذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس قول کی کئی تشریحات علماء نے کئی اسباب اس کے بیان کیے ہیں، آپ اس کو شروع میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، قوم میں سرداری، بڑا مقام اور لیڈرشپ جس کو آپ کہیں حاصل تم کو ہو، اس سے پہلے تم علم حاصل کر لو، کیونکہ اگر تم نے علم حاصل نہیں کیا تمہارے لیے ضرر اور رکاوٹ بن جائے گا یہ سرداری حاصل کر لینا، مقام پانا، بڑا مرتبہ پانا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، عمر کے قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ذمہ داری نبھانے کی پوزیشن میں آنے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے۔ سردار کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی قوم کا سردار ہے، کوئی حاکم ہے ملک کا، مسلمانوں کی پوری رعایا کا وہ حاکم ہے، وہ خلیفہ ہے مسلمانوں کا، یا گورنر ہے کسی علاقے کا، شہر کا، یا کم سے کم وہ اپنے گھر کا سردار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، نگراں ہے، حاکم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، وہ حاکم ہے، اس کا کام ہے حکم دینا، گھر کا کام نظام چلانا، بچوں کو، عورتوں کو، گھر کے افراد کو، ان کو لے کر چلنا۔ وہ کم سے کم گھر کا تو سردار ہے۔ اگر اس کے پاس سارے امور کا علم نہ ہو وہ گھر کا نظام نہیں چلا پائے گا۔ اس کی سلطان، اس کے اپنے گھر کی سلطان میں وہ اللہ کی شریعت کا نفاذ نہیں کر پائے گا اگر اس کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا چاہے آدمی باہر کی سرداری اس کے پاس نہ ہو، اس کے گھر کی سرداری اس کے پاس ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصروفیت اور مقام اور عہدہ اور اس طرح کا معاملہ پیدا ہونے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ تفقہ کا مطلب ہوتا ہے دین کا گہرا علم حاصل کرو، سرسری علم نہیں۔ تفقہ کا مطلب ہوتا ہے گہرا علم حاصل کرنا۔ اس قول کو امام البخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے، اور ابن ابی خیثمہ نے اس کو اپنی کتاب العلم میں بیان کیا، اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام البخاری نے اس میں اضافہ یہ کیا ہے، کہتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو، حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔
امام البخاری کہتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، اور سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ یہ نہیں، حضرت عمر کے قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سردار بننے سے پہلے علم حاصل کر لو، سردار بن گئے تو اب علم حاصل کرنا چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ امام البخاری کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تم مصروف ہو جاؤ گے، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، تم کو زیادہ ضرورت پڑے گی اور پھر بعد میں علم حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے پہلے حاصل کر لو۔ لیکن علم کا سلسلہ سردار بننے کے بعد منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بات میں نے شروعات میں کہی کہ انسان ایک وقت تک علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے جب اس کے پاس مقام آ جاتا ہے۔ جیسے مدرسے میں گیا، علم حاصل کیا، مدرسے سے فارغ ہو گیا، اب تو میں سب پڑھ لیا ہوں، اب اس کے بعد علم حاصل نہ کرے۔ زندگی کے کچھ ایام میں، جوانی میں شوق جب تھا، فارغ تھا، بہت علم حاصل کر لیا، اب اس کے بعد گھر بار میں لگ گیا، نکاح ہو گیا اور ذمہ داریاں آ گئی، اب چھوڑ دیا۔ اب دل میں ایک بھرم یہ ہے کہ میں بہت کچھ حاصل کر چکا ہوں، بہت پڑھ چکا ہوں، اتنا پڑھا ہوں کہ بہت سو نے نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ بھرم اور یہ گمان انسان کو علم حاصل کرنے سے محروم رکھتا ہے، جو علم کے زوال کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسی لیے امام البخاری کہتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، سردار بن جاؤ قوم کے، تب بھی علم حاصل کرو۔ وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فی کِبَرِ سِنِّهِمْ، امام البخاری کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی عمر کے بعد کے مرحلے میں، بڑھاپے میں بھی دین کا علم حاصل کیا ہے۔ حالانکہ وہ اپنی قوم میں بڑے لوگ مانے جاتے تھے، اسلام قبول کیا، قوم کے بڑے لوگ تھے، مقام ان کا تھا اور قوم میں عزت ان کی تھی، لیکن انہوں نے قوم میں مقام پانے کے باوجود علم اس عمر میں بھی حاصل کیا۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو مقام ملنے سے قبل خصوصاً علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ مقام ملنے کے بعد ضرورت علم کی پڑنے والی ہے، لیکن اس علم پر قناعت اس کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ یہ امام البخاری نے اپنی صحیح میں اس کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے۔